بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن
الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سئلت أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان وما هو مخموم القلب هو التقي النقي لا إثم فيه ولا يغنى ولا غل ولا لحسد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو آیت کریمہ تلاوت کیتیاں نے. ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے حسد والیاں دا تذکرہ فرمایا کہ جڑے لوگ حسد کرتے نے اللہ پاک انہاں لوگاں نو تباہ و برباد فرما دیندے نے.
اور محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جیڑا ہے انسان دیاں نیکیاں نو اس طرح کھا جاندا ہے کہ جس طرح سوکی ہوئی لکڑی نو اگ لگن تو بعد چند لمحہ بعد وہ خاک بن جاندی ہے، اسی طرح جدوں انسان حسد کرن لگ جاندا ہے کہ اللہ پاک اس دے سارے گناہ او دے ساریاں نیکیاں نو تباہ و برباد کر دیندے نے۔ انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ دے اندر حسد دے متعلق بات کران گے کہ اللہ پاک حسد تو بچاوے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد دے متعلق کی بیان فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے استعمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 اللہ پاک فرمان دینے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ پاک فرمان دینے بہت سارے اہل کتاب یعنی عیسائی انہاں دے دلاں دے اندر جلن ہے اور ایمان لے آنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کافر نے، حالانکہ اللہ پاک نے انہاں دے دلاں تے حق نو ظاہر کر دیتا۔ اللہ پاک فرمان دے نے فَعْفُوا وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اور ایتھوں تک کہ تسی انہاں نو معاف کر دیو، درگزر کر دیو، اللہ نے اپنا دوسرا حکم یعنی انہاں دا حقیقی فیصلہ فرما دینا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز تے قادر ہے۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک فرمان دینے کہ جڑے لوگ حسد کرتے ہیں لوگاں دے اندر کہ ما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ پاک نے انہاں نو عطا کیتا، من فضلہ اپنے فضل دے نال، فقد آتینا، اور عطا کیتا اسی آل ابراہیم نو کتاب اور حکمت اور بہت بڑا ملک عطا فرمایا۔ اور سورۃ الحسد دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اللہ پاک حسد کرنے والیاں دے حسد دے شر دے کلو محفوظ فرمان۔ حسد جیڑا ہے جس وقت انسان دے دل دے اندر حسد آ جائے تو اس وقت اس دیاں ساریاں نیکیاں ختم کر دیتیاں جاندیاں نے۔ محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے، سنن ابن ماجہ دے اندر روایت نقلے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، قال سئلت ای الناس افضل، آقا علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا، اے اللہ دے پیغمبر جی کائنات دا سب تو فضیلت والا بندہ کیڑا ہے؟ کائنات دے اندر سب تو افضل ترین بندہ کیڑا ہے؟ کیڑا بندہ ہے جس نو اللہ پاک نے کائنات دے اندر فضیلت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرما دینے، قال کل مخموم القلب وصدوق اللسان، آقا علیہ السلام فرما دینے کائنات دے اندر سارے لوگاں دے اندروں فضیلت والا بندہ، سارے لوگاں دے اندروں اللہ پاک نے بلند مقام تے مرتبہ اس بندے نو عطا فرمایا، صدوق اللسان، جیڑا بندہ
زبان دا سچا ہوئے گا، جیڑا بات کرے گا تے کھری بات کرے گا، جیڑا بندہ اپنی زبان دے اندروں جھوٹ نہیں بولے گا۔ قال کل مخموم القلب، اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا مخموم القلب جیڑا بندہ ہے وہ کائنات دے اندر سب تو زیادہ فضیلت والا بندہ ہے۔ صحابہ کرام فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جی صدوق اللسان، زبان دا سچا بندہ، اس بات دی تے سمجھ آ گئی ہے کہ جیڑا بندہ اپنی زبان دے اندروں جھوٹ نہیں بولدا، وہ بندہ جیڑا گفتگو کرے گا تے ہمیشہ سچ کرے گا، وہ بندہ صدوق القلب ہے، وہ بندہ صدوق اللسان ہے۔ جیڑا بندہ کسے دے نال معاملہ طے پاوندا ہے تے اپنی زبان تے پختہ رہندا ہے، جدوں گفتگو کردا ہے اپنی زبان تے سچا رہندا ہے۔ لیکن اللہ دے پیغمبر جی ما ہوا مخموم القلب، اللہ دے پیغمبر جی مخموم القلب کیڑا شخص ہے؟ اللہ دے پیغمبر زبان دا سچا اس بات دا پتہ چل گیا، لیکن مخموم القلب کی کون شخص ہے؟ یا کہ علیہ السلام فرمان دینے هو التقی والنقی لا اسم فیہ ولا یغنا ولا غلا ولا حسدا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے مخموم القلب وہ بندہ ہے جس بندے دا دل اللہ دے کولوں ڈرن والا ہوئے، محموم القلب وہ بندہ ہے جیدہ دل بالکل پاک کے صاف ہوئے، مخموم القلب وہ بندہ ہے جیدے نامہ مال دے اندر گناہ موجود نہ ہوئے، مخموم القلب وہ بندہ ہے جیڑا بندہ کسی دے نال ظلم نہ کردہ ہوئے، مخموم القلب او بندہ ہے جیڑا بندہ جس دے دل دے اندر خیانت نہ ہوئے، مخموم القلب او بندہ ہے جس بندے دے دل دے اندر حسد نہ ہوئے، مخموم القلب بندہ جیدہ دل پاک اور صاف ہوئے، اللہ دے کولو ڈر والا ہوئے، اللہ دے کولو خوف کھان والا ہوئے، ہمیشہ اس دے دل دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہوئے، اللہ دا خوف موجود ہوئے، ہمیشہ جڑائے اللہ دے کولو ڈر دی وجہ تو اس دا دل گناہاں تو پاک ہوئے، ان گناہاں تو بچدا رہے اور کسی دے نال ظلم و زیادتی نہ کرے اور نہ ہی خیانت کرے اور نہ ہی اس دے دل دے اندر حسد ہوئے، وہ مخموم القلب ہے۔ اور جڑا مخموم القلب ہے وہ کائنات دا سب تو فضیلت والا بندہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد اور ایمان دو متضاد چیزاں نے، ایک ایمان والا اور دوسرا حسد کرنے والا، ایک دوسرے دے مد مقابل ایک دوسرے دے مخالف دو چیزاں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لا یجتمعان فی قلب عبد، آقا فرمان دینے دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں ایک بندے دے دل دے اندر کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، دو چیزاں ایک ہی وقت دے اندر ایک بندے دل دے اندر کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ صحابہ کرام فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جی وہ دو چیزاں کیڑیاں نے جیڑیاں بندے دے دل دے اندر ایک وقت دے اندر کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر تے الایمان، اگر بندے دے دل دے اندر ایمان ہوئے گا، اگر بندہ ایماندار ہوئے گا، اگر بندے دے دل دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت ہوئے گی، اگر بندے دے دل دے اندر آخرت دے دن تے ایمان ہوئے گا، اگر بندے دے دل دے اندر اللہ اور اس دے رسولاں تے ایمان ہوئے گا، اللہ دیاں کتاباں تے ایمان ہوئے گا، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان ہوئے گا، یا تے بندے دے دل دے اندر ایمان ہوئے گا، والحسد یا بندے دے دل دے اندر حسد ہوئے گا۔
ایمان اور حسد یہ دونوں ایک وقت دے اندر بندے دے دل دے اندر جمع نہیں ہو سکدیاں. ایک وقت دے اندر یا تے بندہ مومن ہوئے گا یا دوسرے نمبر تے بندہ حسد کرنے والا ہوئے گا. حسد کس چیز نو کیا جاندا ہے؟ ائمہ کرام فرماندے نے ثلاثۃ لا ینہا لصاحبها عیش. امام فرماندے نے تین چیزاں جس دے اندر پائیاں جائیں اس بندے دی زندگی تباہ ہو جاندی ہے. تین چیزاں جس بندے دی زندگی دے اندر آ جائیں اے دی زندگی اللہ پاک برباد فرما دیندے نے. الحقد پہلے نمبر تے جس بندے دے دل دے اندر بغض آ جائے اللہ پاک اس دی زندگی نو تباہ کر دیندے نے. دل دے اندر بغض رکھن والا بندہ اللہ پاک نو کسی صورت دے اندر پسند نہیں. جس دے دل دے اندر بغض ہے اللہ پاک اس بندے نو کدی پسند نہیں کر دے. والحسد دوسرے نمبر تے ایسا بندہ جس دے دل دے اندر حسد موجود ہے یہ بھی بندہ اللہ پاک نو پسند نہیں. جس بندے دے دل دے اندر حسد اور بغض ہوئے اس دی زندگی نو اللہ پاک تباہ فرما دیندے نے. اور تیسرے نمبر تے وسوء الخلق جس دا حسن اخلاق جدا اخلاق برا ہے اللہ پاک اس بندے دی زندگی نو تباہ فرما دیندے نے. آئیے تمنی زوال النعمت عن صاحبها. حسد دی تعریف ائمہ کرام فرماندے نے کہ جس بندے نو اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے کسے بندے نو اللہ پاک نے کوئی نعمت تو نواز دیتا تے دوسرا بندہ اس دے دل دے اندر حسد دی آگ بل جاندی ہے کہ اس دی نعمت دے کولو چھن جائے دور ہو جائے اے نعمت دے کولو چلے جائے جڑی چیز دے کول پہنچ چکی ہے یہ چیز اس دی ختم ہو جائے. حسد جڑا ہے انسان اپنے حسب و نسب تے کر سکتا ہے. حسد جڑا ہے انسان ہر قیمتی چیز سے ہو جاندا ہے. حسد جڑا ہے انسان سواری تے کر لیندا ہے. حسد جڑا ہے انسان اپنے علم تے کر لیندا ہے. حسد انسان دا کاروبار تے ہو سکتا ہے. حسد صاحب علم عالم دین بھی کر لیندا ہے. حسد جڑا ہے قاری قرآن بھی کر سکتا ہے. حسد جڑا ہے اپنی خوبصورتی حسن و جمال دی وجہ تو حسد جڑا ہے زندگی دے اندر کوئی بھی نعمت اللہ پاک کسے نو عطا کر دے اور دوسرے دے دل دے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے کہ اے نعمت اے دے کول نہیں رہنی چاہیے اس چیز نو حسد کیا جاندا ہے. اور دوسری طریف ائمہ کرام کی فرماندے نے کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالہا. کسے نو اللہ پاک نے نعمت دیتے تے اس نعمت نو ناپسند کردا ہے اور دل دے اندر تمنا کردا ہے کہ اللہ پاک اس نعمت تو اس بندے نو محروم کر دے. اگر اللہ پاک نے کسے نو مکان عطا فرمایا تے ایویں دل دے اندر بندہ حسد کرے اے دے کول مکان کیوں ہے نہیں ہونا چاہیے. اگر بندے نو اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمایا جس دے دل دے اندر حسد آ جائے وہ اپنے اس پائی دے متعلق حسد کر دے کہ اللہ پاک اے دے کولوں مال و دولت ختم ہو جائے. وہ قیمتی چیز ہو سکتی ہے علم ہو سکتا ہے اور عالم اور قاری ہو سکتا ہے ہر چیز سے حسد ہو جاتا ہے. لیکن حسد تو بچنا چاہیے اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک نے سورۃ الحسد دے اندر سورۃ العلق دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِلَىٰ حَسَد. اے اللہ مینوں حاسداں دے شر دے کولوں محفوظ فرما. ہمیشہ اللہ دے کولوں دعا کردے رہنا چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے دے دل دے اندر حسد آ جاندا ہے جس بندے دے دل دے اندر بغض آ جاندا ہے اللہ پاک اس بندے دی زندگی نو تباہ کر دیندے نے. اور حسد دی وجہ تو اللہ پاک اس دے ساریاں نیکیاں نو تباہ کر دیندے نے. اللہ پاک اس دیاں ساریاں نیکیاں نو ختم کر دیندے نے. ایک حسد اور ایک رشک. ایک انسان کسی دے کول کوئی چیز اللہ دی نعمت دیکھتا ہے اور دل کے اندر تمنا کرتا ہے اے اللہ جس طرح میرے اس پائی نو اے فلاں نعمت نہ نوازیا اے اللہ
مینوں بھی اس طرح دی نعمت دے نال نواز. لیکن دل دے اندر حسد نہیں, دل دے اندر اس بات دی تمنا نہیں کہ اے دے کولو یہ نعمت چلے جائے اور میرے کول آ جائے. کوئی بھی چیز ہوئے, کوئی بھی دنیا دا معاملہ ہوئے, جدو بندہ حسد کرے گا اس دے سارے اعمال تباہ ہو جان گے, اور جدو بندہ رشک کرے گا اللہ پاک مزید نعمتاں دے نال اس نو نواز دیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے, آقا علیہ السلام نے فرمایا, آقا فرما دینے لا حسد الا فی اثنتین. اللہ علیہ السلام فرما دینے بندہ حسد نہیں کر سکتا کسی بھی معاملے دے اندر. اللہ پاک نے حسد کرن تو منع فرمایا, لیکن الا فی اثنتین, دو قسم دے لوگ ایسے نے جڑے حسد کر سکتے نے. اے اللہ دے پیغمبر جی ایک بندے تے حسد دی اتنی وعید بیان فرمائیے, جس بندے دے دل دے اندر حسد آ جائے گا اللہ پاک اس بندے دے سارے اعمال نو تباہ فرما دیں گے. جڑا بندہ حسد کرنے والا ہوئے گا اللہ پاک انہوں دنیا دے اندر بھی تباہ فرما دیں گے. جس بندے دے دل دے اندر حسد آ جائے گا اللہ پاک انہوں آخرت بھی اسی تباہ فرما دیں گے. اللہ پاک دنیا اور آخرت دے اندر انہوں ناکامیابی عطا فرمان گے. لیکن اللہ دے پیغمبر جی دوسری طرف اعلان فرما رہے ہو لا حسد الا فی اثنتین, دو قسم دے لوگ ایسے نے جڑے حسد کر سکتے نے. اللہ دے پیغمبر جی معاملہ بڑا مختلف ہے. آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری ونڈ کر دیتے. آقا علیہ السلام نے بڑا پیارا فیصلہ فرما دیتا. آقا علیہ السلام فرما دینے ایک حسد او ہے جڑا حسد انسان کر دائے اس بندے دے نامہ مال دے اندروں اس دیا ساریاں نیکیاں نو تباہ کر دیتا جاندہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تغابزوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنابزوا وكونوا عباد الله إخوانا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو لا تحاسدو, حسد نہ کریا جے کسی دی نعمت اس دی نعمت دے چھن جان دی دعا نہ کریا جے, اپنے دلان دے اندر حسد نہ کریا جے. ولا تغابزو, اپنے دلان دے اندر بغض نہ رکھیا جے. جدوں بندے دے دل دے اندر بغض آ جاندہ ہے اللہ پاک اس دے اعمال نو تباہ فرما دیندی نے. ولا تجسسو, کسے مسلمان دی جسوسی نہ کریا جے, ایویں دوارا دے نال کن لا کے ایک دوسرے دیاں باتاں نہ سنیا کرو. ولا تجسسو, کسے مسلمان پائی دی جسوسی نہ کریا کرو. ولا تحسسو, اور نہ ہی اپنے مسلمان پائیاں دیاں لوگ چھپ کے باتاں سنیا کرو. یہ آپس دے اندر گفتگو کر رہے نے, لوگ چھپ کے بات سننا. آئیے میرے محبوب پیغمبر نے ادب کی دسیا, اگر دو بندے آپس دے اندر گفتگو کر رہے نے, دو نوجوان, دو بندے, دو بزرگ آپس دے اندر کھڑے گفتگو کر رہے نے, کسی جگہ تے دو بندے بیٹھے گفتگو کر رہے نے. آقا علیہ السلام فرما دینے تیسرا بندہ اگر اینا دے قریب جانا چاہتا ہے بغیر اجازت تو اینا دے کول نہ جاؤ. آقا فرمان دینے کہ جسوسی نہ کرو, چھپ چھپا کے باتاں نہ سنو, اس نظریے دے نال کسے دے کول جا کے نہ بیٹھو کہ ایک ہی بات کر رہے نے اینا دی بات سنن واسطے تاکہ میں نو پتہ لگ جائے ایک ہی گفتگو کر رہے نے. آقا فرمان دینے دو بندے آپس گفتگو کر دینے, تیسرا بندہ اجازت لے کے اینا دے قریب جائے. اور آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا
ولا تنابذوا، اور نہ ہی بولی بڑھاؤ کہ جس وقت مارکیٹ دے اندر کاروبار عروج تے ہوئے کسی چیز دی بولی لگ رہی ہوئے، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس نظریے نال جا کے اپنا بندہ کھڑا کر کے بولی نو بڑھا دیتا جائے تاکہ بولی بڑھ جائے، ریٹ بڑھ جائے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کونو عباد اللہ اخوانا، آقا فرماندے نے جڑے مسلمان نے آپس دے اندر پائی نے او انہاں دے اندر مسلمان دے اندر نہ تے حسد پایا جاندا ہے، نہ ہی بغض پایا جاندا ہے، نہ ہی جسوسی پائی جاندی ہے، نہ ہی لک چھپ کے باتاں سنیاں جاندیاں نے، نہ ہی مارکیٹ دے اندر بولی بڑھائی جاندی نے، بلکہ مومن بندہ تے مسلمان بندہ کیڑا ہے کونو عباد اللہ اخوانا، جڑا اپنے مسلمان پائی دے نال محبت کردیا ہویا آپس دے اندر پائی بن جاندے نے۔ مومن بندہ ایمان والا، اور جس نے خطبے دے ابتدا دے اندر حدیث سنائی کہ آقا فرماندے نے لا یجتمعان فی القلب عبد الایمان والحسد، دو چیزاں ایک بندے دے اندر کدی بھی اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، ایک حسد اور دوسرا ایمان۔ یہاں تے بندے دے دل دے اندر ایمان ہوئے گا یا اس دے دل دے اندر حسد ہوئے گا۔ آئیے جس بات کو میں عرض کرنا چاہنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کسی بندے نو حسد کرنا جائز نہیں، صرف دو بندے حسد کر سکتے نے۔ وہ دو بندے کیڑے نے؟ اپنے کیڑے اعمال تے حسد کر سکتے نے، او دے اندر کسی دی نعمت دا چھن جانا نہیں، کسی دی نعمت نو ویکھ کے دل دے اندر تمنا نہیں آندی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے راجل آتاہ اللہ القرآن، ایسا بندہ جس بندے نو اللہ پاک نے قرآن دا علم دیتا ہوئے، راجل آتاہ اللہ القرآن، او بندہ جس بندے نو اللہ پاک نے قرآن دا علم دیتا، او بندہ جس بندے نو اللہ پاک نے حدیث دا علم دیتا، او بندہ جس نو اللہ پاک نے قرآن یاد کرن دی توفیق دیتے، او بندہ جس نے قرآن دیاں سورتاں یاد کیتیاں، او بندہ جس نے اللہ دے قرآن نو حفظ کیتا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اللہ پاک نے اس نو قرآن دا علم دیتا ہے، اللہ پاک نے قرآن دا حافظ بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے قرآن دا قاری بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے قرآن دا علم دے دیتا ہے، اے دن بھی قرآن دے علم نو لوگاں تک پہنچاندا ہے، اے رات بھی قرآن دے علم نو لوگاں تک پہنچاندا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دا قاری تے قرآن دا حافظ بنایا ہے، سارا دن قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے۔ جس وقت اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، جس وقت اس بندے نو موقع ملدا ہے، اے بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، دن بھی قرآن دی تلاوت دے اندر گزاردا ہے، رات بھی قرآن دی تلاوت دے اندر گزاردا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے قرآن پڑھن والا، قرآن دا قاری اپنے آپ تے حسد اور رشک کر سکدا ہے۔ قرآن پڑھنے والا بندہ جس کو اللہ پاک نے قرآن دا علم دیتا ہوئے، اور قرآن ایسا علم ہے کہ ایک حرف پڑھیے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ محبوب پیغمبر فرمان دینے الف لام میم، آقا فرمان دینے الف لام میم ایک حرف نہیں میں گندا، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف ایک علیحدہ حرف ہے، میم ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے، الف لام میم
میم جیڑا بندہ الف لام میم پڑھے گا اللہ پاک اس بندے نو 10 نہیں بلکہ 3 نیکیاں عطا فرما دیں گے. اور جیڑا بندہ دن اور رات کے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والا ہوئے گا اور قرآن نو پڑھ دیا اس دی موت دا وقت آ جائے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنتاں دا مہمان بنا لیں گے. اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جدو موت آئے تے زبان تے قرآن دی آیتاں ہون اے اللہ جدو موت آئے زبان تے کلمہ توحید آئے. اور کسی کہن والے نے بڑے پیارے الفاظ کہے نے میں پڑھدا رہا قرآن اللہ میں پڑھدا رہا قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ میں پڑھدا رہا قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ اللہ کر دے علاج بیماری دا اللہ کر دے علاج بیماری دا دکھ مک جائے ریاکاری دا جد وقت ہوئے تیاری دا کرے ایہو ورد زبان اللہ میں پڑھدا رہا قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ وچ قبر ہنیری رات اللہ وچ قبر ہنیری رات اللہ نالے ننگنائی پل صراط اللہ سانو کافی یہ تیری ذات اللہ تو ننگ نہ کری آسان اللہ میں پڑھدا رہا قرآن اللہ سانو آس ربا بس تیری ہے سانو آس ربا بس تیری ہے ہو جائے روشن قبر دی تیری ہے بس اے ہو خواہش میری ہے میں پڑھدا رہا قرآن اللہ میں پڑھدا رہا قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھنے والا ہے وہ بندہ اپنے آپ تے حسد کر سکتا ہے. دوسرے نمبر تے میرے محبوب پیغمبر فرما دینے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. اللہ پاک نے جس بندے نو مال و دولت عطا فرمائی زیادہ یا تھوڑی دا ذکر نہیں جتنا اللہ پاک نے اس نو مال عطا فرمایا اے دن اور رات دے اندر اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا ہے. لا حسد الا فی اثنتین قرآن دا کاری اور اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا یہ دونوں بندے اپنی ذات تے رشک اور حسد کر سکتے نے. اور حسد دے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ قسم ہے اس ذات دے جس دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے لا تدخل الجنت حتی تؤمنو. آقا فرمان دینے کوئی بندہ ادو تک جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جدوں تک بندہ ایمان والا نہ بن جائے جدوں تک بندہ مومن نہ بن جائے. لا
تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جدو بندہ ایمان والا ہوئے گا یہ بندہ جنت دے اندر جا سکے گا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، ادوں تک بندہ ایمان والا نہیں بن سکدا جدوں تک آپس دے اندر اپنے مسلمان پائی دے نال محبت کرن والا نہ ہوئے۔ افلا انبئکم بما ثبت ذالکم لکم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، بندہ ادوں تک جنت دے اندر نہیں جائے گا جدوں تک ایمان والا نہیں ہو جائے گا۔ ایمان والا ادوں تک نہیں ہو سکدا جدوں تک آپس دے اندر محبت کرن والا نہ ہوئے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تانوں میں ایک ایسا عمل نہ دس دیاں جس عمل دے کرن دی وجہ تو اللہ پاک تاڈے دلاں دے اندر محبت پیدا فرما دیں گے۔ آقا فرماندے نے ایسا عمل نہ دس دیاں کہ تاڑے دلاں دے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، تاڑے دلاں دے اندروں بغض ختم ہو جائے گا، تاڑے دلاں دے اندروں حسد ختم ہو جائے گا، تسی ایک دوسرے دی جسوسی کرنا چھاڑ دے گے، ہر بندہ خوش ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، ایک دوسرے دے نال سلام لیا کرو، خوش ہو کے ملیا کرو۔ جس وقت تسی سلام کرو گے اللہ پاک دلاں دے اندر محبت پیدا فرما دیں گے، اور دلاں دے اندروں حسد، کینہ اور بغض اللہ پاک ہر قسم دی بیماری دور فرما دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان دے دل دیاں بے شمار بیماریاں نے، جنہ دے اندروں منافقت، نفاق، جنہ دے اندروں حسد، جنہ دے اندروں کینہ، جنہ دے اندروں بغض، بے شمار بیماریاں ایسیاں نے، لیکن سب تو خطرناک دل دی بیماریاں دے اندروں جیڑی بیماری ہے پہلے نمبر تے حسد ہے، جڑے انسان دے سارے اعمال نو تباہ کر دیں گے۔ اور ہمیشہ اللہ دے کولو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مینوں حسد تو بچا۔ کسے مسلمان پائی دے کول کوئی نعمت دیکھو تے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت، کسے دا بچہ خوبصورت دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ کسے کو کوئی اچھی سواری دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ دے الفاظ کہو، ایک تے ان الفاظ کہن دی وجہ تو نظر نہیں لگے گی، دوسری اللہ پاک دل دے اندر حسد نہیں پیدا ہوں دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حسد جیسی لعنت و محفوظ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔